الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صدق الله العظيم. میرے عزیزوں دوستوں، میں نیزہ اور خنجر والا مقرر نہیں ہوں. ناظم صاحب نے کہہ تو دیا ہے، میں بہت سیدھا سادہ آدمی ہوں، نیزہ اور خنجر والا آدمی نہیں ہوں. میری تقریر ویسی ہوتی ہے. میں مدرسے کا معلم ہوں اور گفتگو بھی تفہیم میں سمجھانے کے انداز ہی میں کرتا ہوں. ہم لوگوں کو ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی. سچی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے. پڑھنے سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا جانتے ہیں. آپ جتنا پڑھتے جائیں گے، دین کو سمجھتے جائیں گے، آپ کو یہ احساس ہوتا جائے گا کہ آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے. اور دین کے بہت سارے احکامات آدمی کو سمجھ میں آتے ہیں. دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے سے، بلکہ یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے، خود کی ذمہ داری ہے کہ آپ دین سیکھیں. اتنا دین جس سے آپ دین پر عمل کر سکیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اتنا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں فرق نہیں رہے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، بہت غضب کی بات ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا کہ لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم. علماء نہیں ہوتے تو لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے. علماء اپنے علم سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ میں اور جانور میں فرق کیا ہے. ہم میں اور جانور میں فرق کتنا ہے؟ یقین مانیے جانوروں کے پاس اللہ کی ذات کا جتنا اعتماد، جتنا بھروسہ ہے، اتنا ابھی یہاں موجود اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہے جی. میں نے مستقل ایک تقریر اس عنوان پر کی ہے کہ جانوروں کی وہ صفات جو انسانوں سے چاہی گئی ہو کہ یہ انسانوں میں ہوں. کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہوں، آج آپ کی خدمت میں ریاض ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا گرم برتن کا ہوتا ہے. بات سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں، مولانا تیمور صاحب اگر آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کے یہاں رہنے والے علماء اگر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھیے کہ برائیاں کرنے کی وجہ سے آپ دنیا کا بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت کا بھی نقصان اٹھائیں گے. دنیا کا نقصان تو یہ ہوگا کہ بہت ساری وہ نعمتیں جو اللہ خوش ہو کر اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ نعمتیں روک دے گا. رزق میں تنگی آنے لگے گی،
پریشانی جھیلنے لگو گے اور آخرت میں اللہ نہ کرے کہ بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ معلوم ہے آپ کو علماء بتا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس عقیدے پر یقین اتنا نہیں ہے جتنا گرم برتن پر ہے۔ آپ ذرا سوچ کے مجھ کو بتائیے گا کہ زندگی میں گرم برتن کب چھوا تھا پہلی مرتبہ؟ کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ نہیں یاد ہوگا کہ آپ نے پہلی مرتبہ گرم برتن کب چھوا تھا۔ لا علمی میں معلوم نہ ہونے پر کبھی گرم برتن چھو لیا تھا جس کی وجہ سے ہاتھ یا پیر کو جلا ہوگا۔ ساری زندگی آدمی چولہے پہ رکھا ہوا برتن، جلتی آگ پہ رکھا ہوا برتن پھر نہیں چھوتا۔ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر چھوؤں گا تو جل جاؤں گا، لیکن برے اعمال کرنے سے باز نہیں آتا۔ یقین نہیں ہے کہ برے اعمال کروں گا تو جلوں گا۔ اتنا اعتماد نہیں۔ تو میرے بھائی، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم تو اس توکل اور اعتماد سے بھی خالی ہیں جو توکل اور اعتماد پرندوں کے پاس ہے۔ اگر ہو تو کہیے کہ ہاں ہے۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ یہ ایک خاص اصطلاح ہے، گفتگو کرنے کا ایک خاص انداز ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ایک دین وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، اور ایک دین وہ ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے اس کا بہت سارا حصہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول لے کے آئے تھے۔ یہ تو ہمارا منچاہا دین ہے۔ شریعت اپنی طبیعت کو نہیں کہتے، شریعت اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی اپنے اعمال کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل شریعت کا حصہ ہے بھی یا نہیں۔ شیخ صالح آل طالب امام ہیں مسجد الحرام کے، اس وقت قید میں ہیں، جیل میں ہیں۔ حق کہنے کے نتیجے میں، سچی بات کہنے کے نتیجے میں حکومت برداشت نہیں کر پائی، ان کو اس نے جیل میں ڈال دیا۔ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی چوری نہیں تھی، کوئی زنا نہیں تھا، بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت نیک صفت آدمی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ ان کا جملہ ہے، پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ خیال کرو لوگو کہ تمہارے نیکی کے تھیلے میں سوراخ تو نہیں ہے۔ جملہ سمجھنے کا، آپ اس میں جمع کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ خیال ہے کہ قیامت کے دن میں پہنچوں گا تو بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ غلطیاں ایسی تھیں جن کی وجہ سے نیکیوں کا تھیلا پھٹ گیا تھا، کوئی نیکی باقی نہیں بچی، سب ختم ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کو دین اور شریعت سمجھ رہے ہیں وہ دین ہے یا نہیں۔ گفتگو کرنے کا یہ طریقہ ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا
من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ دین پر ویسے عمل نہیں کرنا ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں، دین پر ویسے عمل کرنا ہے جیسے اللہ اور اللہ کا رسول بتا رہا ہے، چاہتا اللہ جیسا ہے ویسا عمل کرنا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اِنَّا نَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حمد و تعریف ہے، ہم لوگ اللہ سے شرم رکھتے ہیں۔ وہ تو صحابہ تھے بیچارے، انہوں نے یہ جملہ کہہ لیا، ان کو یہ حق تھا اور وہ کہہ سکتے تھے، چنے ہوئے اور منتخب لوگ تھے، ورنہ ہم لوگ ہوتے تو کیا ہم اتنا بھی بول پاتے؟ ہمارا تو پکا حال یہ ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں مسجد کے باہر کیا مزاج ہے، گاؤں دیہات میں جائیے تو جو ہماری غیر مسلم بہنیں ہوتی ہیں، برادران وطن کے گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں، وہ عموماً مغرب یا عصر کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو دروازے پر لے کر کھڑی ہوتی تھی۔ مسجد سے نکلنے والوں سے یہ درخواست ہوتی تھی کہ آپ ذرا دم کر دیں۔ ابھی ہوتا نہیں ہوتا، آپ کیا پتہ ہے؟ ہمارے یہاں تو ہم نے یہ مزاج دیکھا، گاؤں دیہات میں یہ مزاج ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو عورتیں آئی ہوئی ہیں، یہ آپ کے گلی محلے کی ہیں، گاؤں دیہات کی ہیں، آپ کو پہچانتی ہیں، آپ کے گھر والوں کو پہچانتی ہیں۔ بچہ خالی نماز کے وقت تو بیمار نہیں ہوتا، بچہ تو بیمار ہے پورے دن سے، وہ لے کے آپ کے پاس نماز کے بعد ہی کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ مسجد میں جتنا بندہ ہوتا ہے اتنا گھر میں نہیں ہوتا، چاہیے نہیں، ورنہ وہ آپ کے دروازے آتے ہیں، آپ کے گھر آ کے آپ سے کہتے کہ ہمارے بچے کو دم کر دیں۔ آپ جب تک مسجد میں ہیں اللہ کے بندے بن رہے ہیں، مسجد سے باہر نکلے آپ کی کیفیت بدل گئی۔ آپ مسجد میں ہیں تو خلاف شریعت تھوکیں گے بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چوکیں گے بھی نہیں۔ قرآن مجید نے کہا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے شرم کرتے ہیں، اللہ سے شرم نہیں کرتے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں، آپ مولانا ہوں گے، اپنے گھر کے ہوں گے، فلاں جگہ چلنا ہے، ایسے ہی لوگی بنیان میں چلیے، تو کیا جواب دیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی اور آدمی ہو، اس سے کہا جائے کہ بھئی آپ اس طرح سے مت کیجئے، فضول خرچی، اس کا جواب ہوگا لوگ کیا کہیں گے۔ ڈھونڈنے سے کوئی بندہ شاید ملے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ بھئی فلاں گناہ کا کام کرنا ہے، کوئی دوست جا کے اس کو بول رہا فلم دیکھنے چلو، فلاں جگہ چلو، اور وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کیا کہے گا، میں نہیں چلنا چاہتا۔ کم لوگ ہوتے ہیں جن کو احساس کا یہ مقام حاصل ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے، شیخ ذوالفقار نے، ایک حقیقی واقعہ لکھا ہے۔ ایک نوجوان عورت تھی، شادی ہو چکی تھی، اللہ کے طرف سے قضاء و قدر کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا شوہر جوانی میں مر گیا، بیوہ ہو گئی۔ اب مشکل مسئلہ یہ ہے کہ سماج ویسا ہے نہیں جیسا اللہ دیکھنا چاہتا ہے، معاشرہ ویسا ہے نہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم نے تو دین الٹ دیا، ہم نے دین ایک دم بدل دیا، الٹا کر دیا، ایسا الٹا کیا کہ اللہ رحم کرے۔ آپ کا جسم ہے، اس میں ایک آپ کا جسم ہے، ایک آپ کی روح ہے۔ جب تک کہ روح ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، روح نکل گئی، جسم ہے مگر مردہ ہو گیا۔
تو جسم کو لوگ رکھتے ہیں گھر کے اندر، لے جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا اصل چیز ہے روح۔ جسم کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، جسم کی ایک ایک رگوں کا علم حاصل کر چکے ہیں، دماغ کا آپریشن کیسے ہوگا، دل کا کیسے ہوگا، سب جانتے ہیں آپ۔ روح کے بارے میں آپ کی معلومات انتہائی کم ہے۔ روح غیر معمولی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کے سامنے یہ بات بتا دیجئے، اور ایک فیصلہ کن بات بتائی، تمہیں روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ جسم کا علم بہت ہو سکتا ہے، روح کا علم بہت کم ہے۔ دنیا اس علم سے خالی ہے۔ روح اصل ہے۔ روح کی غذا روحانیت سے ہے، جسم کی غذا حیوانیت سے ہے، شہوتوں سے ہے، ساری چیزوں سے ہے۔ اللہ نے یہ چاہا کہ 1 مہینہ لوگ کم کھائیں تاکہ جسم کمزور ہو اور روح کے اندر عبادتوں سے ترقی ہو۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اب غیر مسلم ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا وہ آپ کا کھانے والا مہینہ کب آئے گا؟ نہیں، کھانے والے مہینے کو کھانے والا مہینہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سماج چھوڑ کر گئے تھے، آپ کے ہاں کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، مر جائے، یا کسی وجہ سے طلاق ہو جائے کسی خاتون کو، تو کیا اس کا دوسرا نکاح آسان ہے؟ کچھ بولیں گے تو میں بولوں گا۔ میں مدرسے کا استاد ہوں میرے بھائی، میں جب تک طالب علم سامنے سے بولتا نہیں، ہم لوگ چل نہیں پاتے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ ہو پاتا ہے؟ مشکل ہے، نہیں ہو پاتا ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید صحابہ کو روک رہا ہے کہ بابا کسی کا شوہر مر جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے تو کم سے کم اس کی عدت تو پوری ہونے دو، عدت پوری ہونے سے پہلے پیغام مت دو۔ سماج ایسا تھا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ۔ سماج ایسا خوبصورت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شریعت وہ نہیں ہے جس کو میں اور آپ شریعت سے، شریعت کچھ اور ہے۔ جتنا پڑھو گے، جتنا علم حاصل کرو گے، چیز سمجھ میں اتنی زیادہ آئے گی۔ تو شیخ نے کہا کہ نوجوان کا انتقال ہوا، خاتون تھی، 1-2 بچے تھے، کیا کروں، بہت پریشان، اور کوئی نکاح کرنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے تیار بھی نہیں۔ ایک عرب خاتون کا ایک جملہ کسی نے پورا ایک واقعہ نکل کیا تھا عکاظ میں، وہاں کا ایک مجلہ ہے اس میں چھپا تھا کہ ایک خاتون کے شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا۔ آپ لوگ میری اس تقریر کو کسی اور تناظر میں نہ دیکھیں، میں صرف اپنی بات پوری کروں اور آگے چلوں۔ دوسرا نکاح کر لیا، جب اپنے گھر آیا، پہلے گھر، تو اس کی سسرال والوں نے اس کی بیوی کے بہت کان بھر رکھے تھے، گھر میں داخل مت ہونے دینا، ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ سہیلیوں نے بھی بہت کچھ کہا کہ تیرے حقوق مارا، تجھے بتایا نہیں، تیری غیر موجودگی میں نکاح کر لیا۔ جب شوہر لوٹ کے گھر آیا تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ باہر سے چل کے آنے کی وجہ سے کچھ مٹی اس کے جوتوں پہ لگ گئی ہے، تو اس نے کپڑا اٹھایا، اتنا انتہائی اطمینان سے شوہر کے قریب جا کے اس کے جوتوں پہ لگی ہوئی مٹی صاف کی، جوتے اتارے اس نے تو اٹھا کے کنارے رکھ دیا۔ تو لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، جو گھر کی خواتین موجود تھیں انہوں نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ میں نے معلومات لے لی ہے، میرے شوہر نے جس سے نکاح کیا ہے وہ ایک بیوہ خاتون ہے، مجھے اپنے شوہر پر فخر ہے
کہ اس نے ایک گھر کی ذمہ داری اٹھائی اور ایک عورت کو عزت سے جینے کا موقع دیا اور اپنے نام کے ساتھ حلال زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ مجھے کوئی شرم اور حیا نہیں ہے اس پر، یہ تو فخر کی بات ہے کہ میرے شوہر نے ایسا کیا، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ میرے اور اس کے درمیان میں فرق بس اتنا ہے کہ میں اس کی پہلی بیوی ہوں اور وہ میرے شوہر کی دوسری بیوی ہے، اور ہم دونوں کے درمیان میں شریعت ایک ہے۔ شریعت وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھیں۔ سمجھ میں آئی بات نہیں ہے؟ تو اب انتقال ہو گیا، کیا کریں؟ بڑی مشکل بات ہے۔ بہت ڈھونڈا، کچھ کہیں کوئی کام نہیں ملا۔ آگے جا کے وہ گاؤں کا جو زمیندار تھا اس کی حویلی گئی، شکل و صورت اچھی تھی۔ جا کے اس کی بیوی سے ملاقات ہوئی تو کہا کوئی کام دے دو، ایسا ایسا مجبور خاتون ہو ایسی اور ایسا معاملہ ہے۔ زمینداروں کا جو حال ہوتا ہے، خصوصاً پڑوس کے زمینداروں کا، وہ سب جانتے ہیں، انتہائی عیاش بدماش الا ماشاء اللہ۔ وہ جو زمیندار کی بیوی تھی اس نے سنا، عورت تھی، عورت کا غم سنا، اس نے کہا نوکری تو ہم تم کو دے دیں گے، البتہ فلاں وقت زمیندار صاحب گھر سے نکل کے چلے جاتے ہیں، اس وقت آنا، اور فلاں وقت واپس آتے ہیں اس سے پہلے چلے جانا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شوہر کی نگاہ اچھی نہیں ہے۔ خود کہا اس نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کام کرتی رہی، کرتے کرتے کچھ عرصہ گزرا، اللہ کی مرضی کہ ایک دن وقت سے پہلے گھر آ گیا اور اس نے گھر میں ایک حسین نوجوان عورت کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ معلوم کیا کیا ہے تو کہا کہ میں تو آپ کے یہاں کام کرتی ہوں۔ برے ارادے سے وہ اس کو اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ دروازے بند کر دو۔ وہ اللہ کی بندی روتی جاتی تھی کہ اللہ میں نے حلال زندگی گزارنی چاہیے اور میرے لیے یہ آزمائش ہے۔ ایک دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کی، دھیرے دھیرے بند کرتے کرتے تو یہ چڑ گیا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دروازہ ہے وہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون سا دروازہ؟ یہاں تو جتنے دروازے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں سب۔ اس نے کہا یہ سارے ظاہری دروازے تو بند ہو گئے، لیکن وہ دروازہ جو میرے تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے وہ نہیں بند ہو رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں کس دن سے اس نے یہ بات کہی۔ زمیندار رونے لگا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں کیا ملتا ہے ہمارے یہاں سے؟ اس نے بتایا کہ اتنا پیسہ ملتا ہے۔ کہا گھر جاؤ، ہر مہینے تمہیں تمہارے حصے کے پیسے بغیر خدمت کے مل جایا کریں۔ کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ احساس کی اس دولت سے مالا مال کرتا ہے، جن کو یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا۔ صحابہ تھے جنہوں نے یہ جواب دے دیا کہ ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، ان کو حق تھا یہ جواب دیتے۔ حضور نے فرمایا مسئلہ ویسا نہیں ہے جتنا آسان تم سمجھ رہے ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما دعا، تم اپنے سر کی حفاظت کرو، سر میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ والبطن وما حوا، اور پیٹ سے منسلک جو اعضاء ہیں اور اس میں جو داخل ہو رہا ہے ان سب کو بھی دیکھو۔ کسی کہنے والے نے کیسی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا ہے، تم کھانے کو چھو کر محسوس کر لیتے ہو کہ سخت ہے یا نرم، ٹھنڈا ہے یا گرم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تمہیں ناک دی،
جس کے ذریعے سے تم سونگ لیتے ہو کہ کھانا درست ہے یا خراب ہو گیا ہے۔ اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے جو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ کھانا متغیر تو نہیں ہوا ہے، اس میں بلبلے تو نہیں آنے لگے، جھاگ تو نہیں اٹھنے لگا۔ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے جو تمہیں چکھ کے بتا دیتی ہے کہ یہ کھانا اپنی اصل پر باقی ہے یا اس کے اندر کھٹاس پیدا ہو گئی ہے، خراب ہونے لگا ہے۔ اللہ نے سارے آلات تم کو دے دیے، صرف ایک ذمہ داری تمہارے اوپر چھوڑی کہ میرے بندے بس ایک چیز کا اہتمام تم کرنا، لانے سے پہلے دیکھنا کہ حلال ہے کہ حرام، اتنا خیال کرو۔ والبطن وما حوى، یہ کہا آگے کچھ اور باتیں بیان کیوں، فرمایا جب تم اس طرح سے کرو گے فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے اس طرح سے کیا اس نے اللہ سے شرم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائی، یہ قرآن مجید کی گفتگو کا ایک خاص طریقہ ہے، اللہ کے رسول کی گفتگو کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جیسے ایک جملہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا۔ آپ کو کوئی فرق پڑا اس جملے سے؟ آپ نے سن لیا، میں نے ترجمہ بھی کر دیا، یہ نہیں کہ ہم کو قرآن نہیں آتا ہے۔ اللہ سے جیسے ڈرنے کا، جیسے اس کی ذات کو محسوس کرنے کا حق ہے، لوگوں نے محسوس نہیں کیا، کوئی فرق پڑا نہیں پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بہادر آدمی تھے، نعوذ باللہ کوئی بزدل، کوئی ڈرپوک کچھ نہیں۔ ایک رات مدینہ طیبہ میں ایک خطرناک آواز ہوئی، آواز ہونے کے بعد لوگ گھبرا گئے کہ بھئی کیا ہوا، کوئی دشمن تو نہیں ہے، بہت زور کی آواز ہوئی تھی۔ لوگ دھیرے دھیرے گھروں سے نکلنا شروع ہوئے، مشعلیں جلی، لوگ اکٹھا ہوئے ایک جگہ آ کے چوک میں۔ اب وہاں پر سب جمع ہے کہ بھئی چلتے ہیں، جس طرف سے آواز آئی ہے اس طرف سے۔ رات کی تاریکی میں گھوڑے کی ٹاپ کی آواز آئی، گھوڑے کے چلنے کی۔ لوگ اور متوجہ ہو گئے کہ بھئی کیا بات ہے۔ اب جو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، بغیر زین اور بغیر لگام کا گھوڑا، گھوڑا کسی دوسرے مالک کو جلدی برداشت نہیں کرتا، اپنے مالک کے سوا کسی اور کو جلدی برداشت نہیں کرتا، اور خاص طور پر جب لگام نہ لگی ہوئی ہو، زین نہ لگی ہوئی ہو، رکاب نہ ہو، بیٹھنا اس کے اوپر مشکل ہوتا ہے۔ سوار اسی عالم میں بغیر زین، بغیر لگام، بغیر رکاب کا گھوڑا لیے ہوئے شان سے سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑا تو ابو طلحہ کا ہے اور سوار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے اور آپ کہتے جا رہے لن تراعوا، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ آواز سن کر جب تک عوام اٹھتی، رعایا تیار ہوتی، امت بیدار ہو کے جمع ہوتی، ان سے پہلے ان کا قائد و سالار، ان کا حاکم، ان کا رسول اپنے حجرے سے باہر نکلا، سامنے ابو طلحہ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ زین لگام منگائی جائے یا کچھ کی جائے، آپ نے ویسے ہی گھوڑا تھان سے کھولا، بغیر لگام اور بغیر زین کا گھوڑا، اس پر بیٹھ کے تشریف لے گئے، اور سب سے پہلے دیکھ کر آئے کہ کیا واقعہ ہے۔ ایسا بہادر آدمی، حضرت علی جیسا آدمی جن کی بہادری مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگوں میں بسا اوقات ہم حضور کے پیچھے پناہ لیتے۔ ترى الفرسان لاذ بظهره، تم دیکھو گے سواروں کو، شہ سواروں کو کہ ان کے پیچھے پناہ لے رہے ہیں۔ هل تعرف بطلا كمحمد،
تم جانتے ہو محمد جیسا مجاہد اور سوار کوئی دوسرا؟ اتنا بہادر آدمی اپنے ممبر پہ بیٹھا ہو. آپ کا ممبر ہم لوگوں کے ممبر کی طرح نہیں تھا، لکڑی کا بنا دیا گیا تھا، ہٹا دیا جاتا تھا، رکھ دیا جاتا تھا. 3 زینوں کا چھوٹا سا ممبر تھا، بس اتنا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں اور کھڑے ہوں تو کچھ نمایاں ہو تاکہ لوگوں کے سامنے خطبہ دے سکیں. آپ اسی ممبر پر تھے اور قرآن مجید کی اسی آیت کو پڑھا، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. اس شان کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے ہوگا. اتنا کہنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کی قدر اور اس کے ڈر سے ایسا لرزنے لگے، حتی ظننا انہ سیخر بہ، آپ کا ممبر ہلنے لگا اور ہم سمجھے کہ اب آپ کا ممبر آپ کو لے کر ہم پر گر پڑے. تو ایک جملہ میں نے کہا تھا میرے بھائی، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، تو اللہ تم کو بھی روزی ویسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. پرندوں کو کیسے روزی ملتی ہے؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح میں روانہ ہوتے ہیں خالی پیٹ ایک دم خالی ہوتا ہے، فریج میں ڈبے بھر کے کھانے نہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. حاجی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، محلے بھر کے لوگوں کے قربانی کے بکرے جنت میں کود کود کے گھوم رہے ہیں. حاجی صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، اپنا بکرا کدھر ہے؟ حاجی صاحب کا بکرا ایک طرف ایک دم آرام سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. حاجی صاحب نے اپنے بکرے سے پوچھا، بابا تو کیوں نہیں کھیل رہا ہے سب کے ساتھ؟ اس نے دھیرے سے اپنا ایک پاؤں بتایا، بولے ابھی تک آپ کی فریج میں رکھا ہوا ہے، آیا نہیں. لطیفہ بنایا لوگوں نے تو ٹھیک ہے، بس ان کے یہاں چیزیں جمع کر کے رکھی ہوئی نہیں ہوتی. تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح کو نکلتے پیٹ خالی ہوتا ہے، شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. میرے بھائی، مسجد آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا گھر ہے. جو کیفیت آپ کی مسجد میں ہوگی وہ کیفیت باہر ہو جائے یہ نہیں ہوتا. اس لیے 5 وقت مسجد میں بلایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کمی پیدا ہونے لگے تو وہ بھرپائی ہو جائے. آج کل لوگ ہوتے ہیں وہ الگ الگ کام کرتے ہیں بیچارے. ایک بار تو درس دیا میں نے ابھی سورہ ہجر کا درس ہمارے یہاں چل رہا تھا، ختم ہوا تو چٹ آتی ہے، سوالات آتے ہیں درس کے اختتام پہ. تو ایک صاحب نے کہا کہ رزق میں برکت کی دعا بتا دیجیے. رزق میں برکت کی دعا بتائیں. ہم نے ان کو سیدھا جواب یہ دیا کہ دعا کرو کہ اللہ رزق میں برکت دے، یہ رزق کی برکت کی دعا. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیں کہ 9 چندی جمعرات کو عرب کے غلاب سے زمین پوچھ کے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے 600 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو. ان کو لگتا ہے ہاں یہ صحیح دیا ہے، انہوں نے یہ صحیح دیا. اسی لیے کہتا ہوں شریعت وہ نہیں ہے جو آپ کا مزاج بولتا ہے، یہ طبیعت ہے. شریعت اور ہے. ہم نے ان سے کہا اگر آپ کرنا چاہیں تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایسی چیز بتاؤں گا جس کا توڑ نہیں ہے، آپ مانگو کہ مل کے رہے گا. بتائیے
بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ نہیں بتائیں گے، جانا کون سا مسئلہ؟ کچھ اپنے یہاں کے مولویوں سے بھی پوچھو، ان کی بھی قدر کرو تھوڑی سی، ان سے جا کے پوچھو گا، ان کو معلوم ہوگا، ویسے ان سے مذاکرہ کر لوں گا تو ان کے ذہن میں بھی تازہ ہو جائے گا۔ پیاس لگی نہیں بتائیے، دماغ یہی بول رہا ہے نا، انسان اپنے دنیاوی نفع کا کتنا حریص ہوتا ہے، کتنا حریص ہوتا ہے، کامیابی کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے۔ مؤذن اس کو بول رہا ہوتا ہے کہ آئیے کامیابی ملے گی، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آئیے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مولوی صاحب وظیفہ بتائیں گے وہ صحیح ہوگا۔ اذان میں نے دلوائی ہے، اذان اللہ نے فرشتے کو دے کے رسول اللہ کے پاس بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے کہلوایا کہ آؤ کامیابی ملے گی، نہیں آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو تو وظیفہ چاہیے، اور وہ وظیفہ بھی اعداد میں ہو، ادھر ادھر ہو تو بہت اچھا ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وظیفہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، رات میں جلدی سو جائیے گا، ہوتا آپ سے ہوگا، رات میں جلدی سو جائیے گا، یہی تو نہیں ہو پائے گا، یہ اپنی طبیعت ہے، شریعت رات کے جاگنے کو پسند نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ممانعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھائیں، مگر لوگوں کے سونے کی وجہ سے آپ نے عشاء میں تاخیر نہیں فرمائی کہ لوگ جلدی سو جائیں، نماز پڑھنی سو جائیں۔ کبھی کبھی حکمت سے کچھ چیزیں ایسی بھی بتانی پڑتی ہیں میرے بھائی جس سے دماغ کھلے، کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ دعا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو ان کے مرید نے آ کے کہا حضرت سب کو دعا فرماتے میں نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت نے اچھی بات ہے، تم ایسا کرو جا کے 4 کلو مچھلی لے آؤ۔ وہ سمجھا یار اپنے کو کچھ نیکسٹ لیول کا ملنے والا ہے، حضرت فرما رہے ہیں تو بالکل ترک جلالی ترک جمالی بھی عاملین کے یہاں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے بیچاروں کے یہاں، تو مچھلی منگوا رہا تو کچھ تو ہوگا، لے کے آیا مچھلی، لے آیا جب مچھلی تو حضرت نے فرمایا پوری مچھلی صاف کرو، 4 کلو مچھلی، اور اس کو فرائی کر کے لے کے آؤ، تل کے لانا، سالن والن نہیں بنانا، تل کے لے کے آیا، تل کے لا کے رکھا شیخ کے سامنے، کہا حضرت اب کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو ہمارے سامنے۔ اس کو لگا کہ اب شیخ توجہ دے رہا ہے، شیخ توجہ دے رہا ہے، اب کچھ بہت خاص ہونے والا ہے۔ بیچ میں شیخ نے جیسے ہی دیکھا کہ مچھلی کھاتے کھاتے اس کا ہاتھ پانی کی طرف گیا، بس شیخ نے کہا ہرگز نہیں، پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اتارنا ورنہ سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اب تو ہو کے رہے گا جو ہونا۔ آپ سوچئے ایک تو مچھلی گرم، اوپر سے پانی کا ایک قطرہ نہیں، کھا گیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا اس نے۔ اب شیخ سے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ شیخ نے کہا نماز تو پڑھ چکے ہو، اب چپ چاپ سے جا کے اپنے بستر میں سو رہو، اور صبح میں جو خواب دکھائی دے وہ ہم کو آ کے بتاؤ۔ گیا، سویا، اور اس امید میں سویا کہ آج تو سب ہونے ہی ہونا ہے۔ صبح فجر میں جب آیا تو اس کی طبیعت اکھڑی ہوئی تھی۔ شیخ کے پاس آیا، نماز کے بعد بیٹھا، شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت کوئی بشارت نہیں ہوئی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ حضرت نے پوچھا وہ سب جانے دو، ایک بات بتاؤ،
خواب میں کچھ دیکھا نہیں دیکھا؟ کیا دیکھتا حضرت؟ ساری رات یہ ندی، وہ نالا، وہ جھرنا، وہ آبشار، یہاں سے پانی پی رہا ہوں، وہاں سے پانی پی رہا ہوں، بس یہی چل رہا تھا۔ حضرت ہنسے اور اس کے بعد پوچھا کہ کچھ سمجھے بیٹا؟ اس نے کہا نہیں حضرت کچھ نہیں سمجھا۔ کہا بدھو، حضور کی محبت کی اتنی گرمی پیدا کر لے جتنی 4 کلو مچھلی سے ہوتی ہے، تو اسی رات دیدار ہو جائے گا، اتنے ہی کر لے۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو، تو میرے بھائی اللہ سے تعلق کی گرمی پیدا کرنی پڑے گی، اور تھوڑی سی پیدا کر لو گے۔ پیدا کرنے کی جگہ مسجد ہے۔ یقین مانو، گھر میں، اہل و عیال میں، رشتہ داری میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کرو۔ حضرت انس کے بارے میں فضائل اعمال میں پڑھتے ہو، دعا کی، خادم سے کہا جاؤ، اس نے کہا تھا باپ کو بارش کی ضرورت ہے، نماز پڑھ کے دعا کی، اس سے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ۔ وہ نکلا گیا، اس نے دیکھا، واپس آیا، کہا ہم نکلے، ہم نے دیکھا کہ بادل ہمارے ساتھ ہے، خدا کی قسم صرف آپ کے کھیت پہ برسا اور کسی کے کھیت پہ نہیں برسا۔ ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی ہوا میں بات کر رہے ہیں۔ تو اگر مجھے معلوم ہے لوگوں کی سوچ ابھی وہی اٹکی ہوئی ہے، وہ رزق والے وظیفے میں اگر تقریر آگے لے جاؤں گا تو یہ آگے نہیں جائیں گے، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات میں جلدی سو جاؤ، رات میں جلدی سو جاؤ، اور رات ختم ہونے سے پہلے رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤ، چاہے 2 رکعت چھوٹی سی پڑھ لو، اور اس موقع پر دعا کرو، اس کائنات کا بنانے والا، اس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے ہم مغفرت دیں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کرے؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جسے ہم رزق دیں؟ میرے بھائی جس وقت مل رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہیں، اس وقت ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ کوئی رونے والا مسجد کے کسی گوشے میں نہیں ہوتا۔ عام نمازیں تو سمجھ لی جائیں گی، فجر کی نماز میں بسا اوقات امام اور مؤذن کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ کیا عالم ہے! یاد رکھو، مسجدوں کا بنانا بھی اور مسجدوں کا آباد کرنا بھی اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو توفیق عطا فرمائی، ان کے ذریعے سے کام لے رہا ہے۔ حافظ عادل صاحب ہوں، مولانا تیمور صاحب ہوں، پیچھے بھی میں آیا تھا، پتہ نہیں کتنی مسجدیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروا دی۔ یہ اپنا کام کر دیا، بنا دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد آباد کیسے ہو، مسجد آباد کیسے ہو۔ آج آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں، آس پاس کے لوگوں کی، محلے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد آباد رہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، دینے والے سرخرو ہوں گے، ہم نے اپنا مال لگایا تھا، بنوانے والے، محنت کرنے والے سرخرو ہوں گے کہ ہم نے جو ممکن خدمت تھی وہ کر دی، باقی مسجد کی آبادی کا حساب مجھ سے اور آپ سے لے جائے گا۔ اللہ ہم سے اور آپ سے پوچھے گا، اس لیے اس ذمہ داری کا خیال کیجیے گا، اس ذمہ داری کا خیال کیجیے گا۔ لوگ جمعہ کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بتائیے کیوں پڑھتے ہیں؟ جی کس لیے پڑھتے ہیں؟ بتاؤ، بولو تو صحیح۔ ہاں، کس کی وجہ سے؟ نیت کی۔ باقی فرض نمازیں بے نیت ہی پڑھتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کے ارادے سے پڑھتے ہیں۔ جمعہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اور باقی نمازیں جی وہ بھی فرض ہے۔
اچھا صاف صاف سنو گے مجھ سے، جمعہ ایمان بچانے کے لیے پڑھتے ہیں، برا نہیں لگے گا؟ لگنے دو، لگتا تو میں اس مزاج کا مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ کو سہلاؤں گا، آپ کی داڑھی میں ہاتھ لگاؤں گا، کل قیامت کے دن آپ ہی میرے خلاف گواہی دیں گے کہ آیا تھا نرم نرم تقریر کی، پچکارا چلا گیا۔ میں وہ نہیں کرنا چاہتا، میں صاف صاف بولنا چاہتا ہوں۔ مولویوں سے سنا ہوگا 3 جمعہ جس نے چھوڑ دیا اس کے دل پہ نفاق کی مہر لگ جاتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو کیا کرتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں۔ جمعہ بھی فرض ہے میرے بھائی، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب حج کر کے آئے، حج کرنے کے بعد جب آئے تو آدمی کو کچھ کیڑا چڑھ جاتا ہے۔ ہر حاجی ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے، حاجی صاحب کو بھی کیڑا چڑھا ہوا تھا۔ آنے کے بعد کرانہ دکان پہ گئے، کرانہ دکان پہ جانے کے بعد بولے نکالو میرا کھاتا۔ دکان والا تو خوش ہو گیا کہ ان کے مہینوں کے حساب باقی رہتے، حاجی صاحب اچھی پاک جگہ سے آئے، بڑی جگہ سے، آج شاید پورا حساب ہی پاک ہوتا اپنا۔ جلدی اس نے کھاتا نکالا، بولے ہاں حاجی صاحب کیا کرنے کا؟ بولے بس وہ میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو، باقی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہوتا اب ملاقات ہوئی ایک صاحب کی، ایک حاجی صاحب سے، ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حاجی عبدالرحیم ہے۔ ذرا گڑا کے کہا، یہ گڑا کے کہنے کا بھی مسئلہ معلوم نہیں معلوم ہے۔ لوگ، ایک بچہ تھا مدرسے میں گیا، اس کو نیا مدرسے میں گیا تھا تو اس کو مخارج تو آتے نہیں تھے، الفاظ کہاں سے نکالنے ہیں، کیسے نکالنے ہیں، لیکن نیا تھا تو شوق ہو گیا تھا اس کو۔ جمعرات کو چھٹی ہوئی، گھر کو آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ پڑوس کی دکان سے تیل لے آؤ۔ وہ گیا، وہاں پہ جا کے اس نے کہا تیل دے دو۔ تو دکاندار نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا تیل دے دو۔ اس نے کہا بیٹا والدہ سے جا کے ہمارا سلام کہنا، ان سے کہنا اتنا گاڑھا تیل ہمارے یہاں نہیں ملتا ہے، کوئی دوسری چیز چاہیے تو ہم دے دیں۔ تو اس نے گڑا کے کہا کہ میرا نام حاجی عبدالرحیم ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوچھا آپ کا نام؟ تو کہا نمازی عبدالکریم ہے۔ نمازی عبدالکریم یہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے حج کیا تو آپ اتنے گاڑھے حاجی ہو گئے، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں تو نمازی نہیں ہو سکتا ہوں۔ حج بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے، اور نماز کو حج سے پہلے بیان کیا۔ حج کے لیے اتنا اہتمام، ساری چیزیں، اور نماز ضائع ہوئی جا رہی ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہو۔ میرے بھائی اللہ کا احسان ہے، اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کی بہت بڑی ضرورت کے پورے ہونے کا سبب آپ کے لیے دے دیا۔ مسجد بن گئی، فریضہ پورا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، آپ جس جگہ جاتے اس کا اہتمام کرتے۔ قباء اترے تھے، چند دن کا قیام تھا، ہجرت کر کے گئے تھے، مسجد قباء بنائے، سب سے پہلی مسجد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بننے والی۔ دوسری مسجد مسجد نبوی بنی۔ آپ خیبر گئے، کسی سفر میں، کسی جنگ میں کہیں آپ نے قیام کیا ہو، اور جہاں آپ کا قیام کچھ وقفے کے لیے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جگہ مختص فرماتے تھے کہ یہاں ہم عبادت کریں گے۔ خیبر کی باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ میں حصہ مختص کیا کہ یہاں ہماری نماز ہو۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ بنائی۔ تو جمعہ کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ منافق کا ٹھپا نہ لگ جائے۔ باقی نمازیں میرے بھائی، امت میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے علماء بھی ہیں، ایسے امام بھی ہیں، اور ان کے پاس دلائل بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کے اگر نماز چھوڑے گا تو کافر ہو جائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جائے گا۔ کل تک اگر کوئی عذر تھا،
ہو سکتا تھا طبیعت کے خلاف تھی بات، آگے پیچھے تھی، آج اپنے گھر کے دروازے پر، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں مسجد بن گئی، اب کوئی عذر اپنے پاس باقی نہیں رہا۔ اب مسجد کی آبادی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن مسجد یا آپ کے حق میں گواہ ہوگی یا آپ کے خلاف گواہ ہوگی۔ رزق کی تلاش کرنے والوں، یہ مسجد تمہارے رزق کا ذریعہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں صرف کہوں کہ تمہارے ایمان کا ذریعہ ہے، صرف کہوں تمہاری عبادات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، صرف یہ کہوں کہ یہ تمہارے لیے تمہارے اللہ کے سامنے بندگی کرنے کا ذریعہ ہے، تو شاید بہت سارے دل ادھر نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے شیخ نے کہا تھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہو، اللہ اس میں جنت کا تذکرہ کرتا ہے، نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایسے پھل ملیں گے، ایسی نہر ہوگی، فلاں ہوگی، اللہ یہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب خود ہی دیا، فرمانے لگے اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر نفس نام کا ایک کتا بھی رکھا ہے، جب تک کہ سامنے سے روٹی نہیں بتائیں گے یہ آئے گا نہیں۔ تو لالچ دکھا کے بھی بلایا جاتا ہے، ترغیب بھی دیتے ہیں، ترہیب بھی دیتے ہیں، ڈرا کے بھی بلاتے ہیں، رغبت دلا کے بھی بلاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رزق میں پریشان ہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں پریشان ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، میرے بھائی مسجد ہے، مسجد ہے، نہیں بھی مانگو گے تو بھی روزی ملے گی مسجد آنے سے۔ اللہ کے یہاں ایک نظام ہے میرے بھائی، اس نظام کو کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی، جس کو قرآن نے مجھ سے مانگنے سے اور سوال کرنے سے روک دیا، میرا ذکر کرنے سے روک دیا، اس کے پاس وقت نہیں دعا کرنے کا، سوال کرنے کا وقت نہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو دوں گا، بغیر مانگے نہیں دے گا۔ تو یہ ایک خاص نظام ہے اللہ کا۔ جب آپ فرائض میں لگیں گے، عبادات میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیر معمولی رزق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی لوگ آ جاتے ہیں، کچھ عجیب و غریب دماغ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مولانا کوئی وظیفہ دو، خالی اتنی ہی وظیفہ دو۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ایسا وظیفہ ہو جس سے موکل قابو میں آ جائے، موکل قابو میں آ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جو ہے وہ وظیفوں کے، پیروں کے، دعا تعویذ کے خلاف ہوں، بھائی میں خود اسی کا، لیکن ہم اس کے قائل ہیں جو شریعت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے کے باہر قائل نہیں، بزرگوں کے قائل ہیں، سلاسل کے قائل ہیں، خود مرید ہیں، لیکن ایسے شیخ کے قائل نہیں ہے پیرے کے خود گمشتہ چلا رہبری کھلا۔ جو پیر خود گمراہ ہو وہ دوسروں کی رہبری کیا کرے گا؟ تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے جنات قابو میں آ جائے، کیا کریں گے؟ اس سے خدمت لیں گے، کام کروائیں گے، سب ہوگا۔ ایک مولوی کے پاس ایک ساتھ گئے تھے، جا کے اس سے کہا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دو جنات قابو میں کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، بتاتا ہوں۔ بتایا وظیفہ، کہا دیکھو لیکن بہت احتیاط سے کرنا، کسی الگ جگہ کرنا، دائرہ بنانا، حصار کہتے ہیں اس کو، تاکہ تم خود محفوظ رہو، فلاں فلاں دعا پڑھ کے کر لینا، پھر جنات قابو میں کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا۔ میں جنات قابو میں کرنے کا قائل نہیں ہوں، تسخیر کا قائل نہیں ہوں، البتہ ایک دوسری شکل ہے اس کا قائل ہے، چھوڑو اس کو۔ اب ہو گیا، بتا دیا ان کو وظیفہ ایسے ایسے کرنا، یوں کرنا، اور تجربہ کار آدمی تھا تو سمجھایا دیکھو شروع میں دھوکے دیں گے، ڈرانے کی کوشش کریں گے، کسی طریقے سے احساس سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے، نکلیو مت اس سے باہر، دھوکے میں آنا نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہاں بالکل، اچھی سے سمجھا دیا تھا،
اس نے سوچا کہاں جاؤں، 3-4 کمرے کا مکان تھا، اپنے ہی مکان کے کمرے کو مختص کر لیا، یہاں کرتا ہوں۔ اب جب وہاں اس نے شروع کیا، کچھ دن گزرے تو دھیرے دھیرے کچھ شکلیں دکھنے لگی کمرے میں، کچھ جنات آتے تھے، کچھ ڈراتے تھے، کچھ بہلاتے پھسلاتے تھے، کچھ کرتے تھے، یہ اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ کچھ دن گزرے، یہ سب کرتے رہے، یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے اس کو باہر نکالنے کے لیے، وہ نکلا نہیں۔ ایک دن اس کو کسی بچے کے زور زور سے چلانے کی آواز آئی، رو رہا تھا وہ۔ اس نے ذرا توجہ کی تو معلوم ہوا اپنے ہی بچے کے رونے کی آواز جیسی آواز ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب یہ ترکیب لگائی ہے مجھ کو باہر نکالنے کی، میں نہیں نکلوں گا۔ پڑھتا رہا، کچھ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوٹ رہے تھے، ادھر ادھر دکھ رہے تھے جنات اس کو۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد ایک چیختی ہوئی آواز آئی، منا رو رہا ہے، سنائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا ایسا، اب ہوم منسٹر کو بھی لے کے آ رہے ہیں، آنے دو، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی آواز کی نقل کر رہے ہیں میرے کو نکالنے کے لیے۔ پھر ادھر سے ذرا سخت کلامی ہوئی تو انہوں نے کہا جو بھی ہے ادھر ہی مرے، میں باہر نکلنے کا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا، بال بکھرے ہوئے ایک چڑیل اس کی بیوی کی شکل میں آئی۔ اس نے کہا جا چڑیل، میں تجھ سے نہیں ڈرتا ہوں۔ وہ بولی ایسا؟ بھاگ کے اور آگے آئی، اس نے لکیر دکھائی، اس کو پار کر کے بتا تو، وہ اس کے اندر بھی آ گئی، وہ اس کے اندر بھی آ گئی، اور جو بال پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کیا بے دردی کے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ چڑیل اپنے ہی گھر کی ہے۔ اچھا ہے کہ میں بہت دور تقریر کر رہا ہوں، اور یہ تقریر میرے گھر میں نقل ہونے والی بھی ہوں، تو میں بول رہا ہوں۔ اب جب اس نے مار کھا لی اور اس نے کان پکڑا، ان کو گھسیٹ کے لے کے جانے لگی، تو دروازے کے پاس جب یہ پہنچے تو ان کو زور سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کے جو دیکھا تو اندر 2-3 جنات خوب لوٹ پوٹ ہو کے ہنس رہے تھے زور زور سے۔ ایک اس میں سے ہنستے ہنستے پیٹ پکڑ کے بولا حضرت پہلے اس کو تو قابو میں کر لو، پھر ہم کو کرنا۔ تم میرے بھائی، تم جنات قابو میں کرنے کا وظیفہ ڈھونڈ رہے ہو، نہیں ہے تمہارے پاس وظیفہ، میں تم کو وظیفہ دیتا ہوں، میں تم کو وظیفہ دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کے کچھ لوگ کھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں، یعنی مسجد سے نکلے دل مسجد میں پھنسا ہوا ہے۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کام کاج چھوڑ کے مسجد میں بیٹھا ہوا، نہیں، اسباب سارے اختیار کر رہا ہے، نکل کے گیا ہے اپنا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، مدینہ شریف کے 2 لوگوں کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی۔ ایک بندہ وہ تھا جو لوہاری کا کام کرتا تھا، یہ لوہے والے ہوتے ہیں جو کوٹ پیٹ کرتے رہتے ہیں، لوہار ہوتے ہیں، ان کا کام کرتا تھا، اور ایک وہ تھا جو کرانہ دکان والا تھا۔ دونوں کا مزاج بالکل ایک جیسا، لوہا گرم کر لیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے لوہے کے اوپر، لال لوہا بالکل تپا ہوا، ہتھوڑا اٹھا لیا مارنے کے لیے کہ اس کو پیٹ پیٹ کے جو شکل دینی ہے وہ دے لی جائے، اور اذان کی آواز آئی تو اٹھے ہوئے ہاتھ کا ہتھوڑا بھی نہیں مارتا تھا، ویسے ہی اس کو زمین پہ رکھ دیتا اور سب کچھ چھوڑ کے اٹھ جاتا کہ مسجد چلی۔ آج ایسے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں امینیہ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ان کا ہی ہاسپٹل تھا، ڈاکٹر مختار صاحب، خود انہوں نے میرا بھی آپریشن کیا ایک گلے کا۔ لوگوں نے کہہ دیا تھا میرے والد سے کہ اس کی آواز جاتی رہے گی اور یہ بول نہیں پائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا بھیج دیجیے گا، پر عجیب و غریب آدمی تھے،
غیر معمولی متوکل علی اللہ. ان کے یہاں لوگ مریض لے کے آتے تھے، اسٹریچر پہ رکھا ہوا ہے، اذان ہو گئی تو باہر نکلتے تھے، جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے مریض کے ساتھ میں ان کو کہتے تھے چلو چلو مسجد چلو. لوگ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب وہ اندر ہے، مریض ہے، اسٹریچر پہ ہے، مر جائے گا فلاں. کہتے تھے مرنا لکھا ہوگا تو میں بھی نہیں بچا سکتا، نماز پڑھ کے آئیں گے، اللہ سے مانگ کے پھر علاج کریں گے. یہ عالم تھا. مولانا غلام رسول مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر کے تھے، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے. وہاں سے ایک مرتبہ ان کو ارادہ ہوا کہ مدینہ طیبہ جائیں. کہنے لگے کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ نکلے، رنگ روڈ بن رہا تھا اس وقت، بہت دور سے اذان کی آواز آ جاتی ہے. وہ روڈ بننے کی وجہ سے بہت لمبا فاصلہ گھوم کے جانا پڑتا تھا مسجد نبوی. کہنے لگے جیسے ہی مسجد نبوی کے پاس کے قریب پہنچے ہم لوگ، اب وہاں سے آگے جانا تھا، مغرب کی اذان ہونے لگی. ڈرائیور نے دوری سے اذان سنی، گاڑی روک دی، روک کے اتر گیا، مصلی نکال لیا. تو میں نے کہا بابا چلیے شاید قاعدہ وعدہ مل جائے گا، مسجد نبوی میں ادا کر لیں گے. اس نے کہا پکارنے والے نے پکار دیا، وہاں تک جانے تک میں زندہ رہوں گا، اس کی ضمانت دے پاؤ گے؟ یہی پڑھا پھر آگے. اس عالم میں خیر آخری دو باتیں عرض کرتا ہوں اسی سلسلے میں. تو جب انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں. ایک لوہار ہے اس عالم کا لوہار، دوسرا کرانہ دکان والا سودا اٹھا لیا تولنے کے لیے، ترازو میں رکھ دیا ہے، اذان ہو جاتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے، بس آ کے تولیں گے، لینا ہوگا تو لے لیجیے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں. قرآن مجید نے کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اس میں ایسے لوگ ہیں جو مرد ہیں، مرد کہلانے کا حقدار وہ نہیں ہے جو یہ عالم ہے کہ اذان ہو رہی اور وہ مسجد نہیں آ پاتا. ہمارا ایک دوست ہے ساتھ یونیورسٹی سے اس نے پڑھا، اور عموماً اس کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم سے پڑھتا رہے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اسے 3 دن میں عقائد پڑھے ہم سے. اس کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. اس کے دوست وغیرہ سب جم میں جمع ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ آپ اتنا وزن اٹھا دیتے ہیں یا ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب کس کام کا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کیا مطلب؟ اس نے کہا بھائی تم مسلمان ہو، میں مسلمان ہو، اتنا وزن آپ اور میں اٹھا لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ وزن اٹھانا کس کام کا؟ اگر فجر کی نماز کے وقت اذان سن لیں مؤذن سے اور جسم سے ایک ہلکی چادر ہم نہ ہٹا پائیں تو پھر اس وزن اٹھانے کا فائدہ ہے، پھر اس وزن اٹھانے کا فائدہ کیا؟ مردانگی یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ 10 کو پٹک دیجئے. مردانگی یہ ہے اذان کی آواز سنی مسجد آیا تو مرد ہے. قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو ان کی تجارت، خرید و فروخت کوئی چیز اللہ کے ذکر سے نہیں روک پاتی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں. ان للمساجد اوتادا ہو گیا، مسجد آتے جاتے رہتے تو اللہ کی اندیکھی مخلوق، فرشتے وغیرہ ان کے عادی ہو جاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ دے رہا ہوں، موکل مل جائے گا، فرشتے ملیں گے. ہوتا کیا ہے؟ مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، خدا کو یاد کرتے رہیے، مسجد آنے جانے کی آپ کی عادت ہونی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی بندہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، دعاؤں کا کرنے والا ہوتا ہے، دعا بھی عجیب عجیب رہتی ہے، مانگتے نہیں، مانگنے کا سلیقہ نہیں. ایک پٹھان بیٹھ کے معذرت کے ساتھ کوئی خان صاحب نکل کے باہر میں جائیں گے، کوئی خان صاحب ہو معذرت کے ساتھ، پٹھان بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ 50,000 روپے دے دیجیے، 50,000 روپے دے دیجیے. بازو میں ایک آ کے بیٹھا، اس نے کہنا شروع کیا اللہ تعالیٰ 500 دے دیجیے، 500 دے دیجیے. اس نے جیب میں سے 500 کی نوٹ نکالی، اس کے ہاتھ میں پھینکی، کہا بھاگ یہاں سے، ریٹ خراب مت کر. تو خیر کچھ سمجھے نہیں سمجھے. دوسرا مانگنے والا مضبوط تھا، جگہ تو اس کے اسباب تیار میں لے کے گیا. امام شافعی کی امام مالک سے حجت ہوئی کہ رزق کے لیے کیا جد و جہد ضروری ہے، یا اللہ بغیر جد و جہد بھی دے دے گا؟
اس میں تفصیل ہے، میں بس لطیفے کے طور پہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ امام شافعی تھے، انہوں نے امام مالک سے کہا ٹھہریے 2 منٹ ٹھہریے۔ امام شافعی کا ماننا یہ تھا کہ محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ امام شافعی نے کہا ٹھہریے 2 منٹ، میں آیا، ذرا نکل کے چلے کہ ذرا دیر ٹھہریے میں آتا ہوں۔ نکل کے گئے باہر، تھوڑی دیر بعد آئے، آنے کے بعد تھوڑی سی کھجوریں سامنے رکھی، کا تناول فرمائیے، خالی کھجوریں دونوں میں۔ اس کے بعد امام شافعی نے کہا جانتے، باہر نکلا، ایک آدمی کو ایک مزدور کی ضرورت تھی، اس کا بوجھ اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچایا، مزدوری میں اس نے یہ کھجوریں دی تھی، دیکھیے میرا رزق تھا، میں نے گیا محنت کی تو میرا رزق مجھ کو ملا۔ امام مالک نے کہا بات تو تمہاری پوری ہے، مگر میں نے بھی تو کھائی ہے، تو خیر جس کے سمجھ میں آیا وہیں تک رہنے دیجیے، آگے چلیے۔ مسجد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ حال ہوتا ہے، وہ ہوتے کھوٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، مسجد نہیں آ پاتے، کسی وجہ سے کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، 1-2 نماز میں جب نہیں پہنچ پائے کسی وجہ سے اپنی مسجد میں، تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں آپس میں پوچھتے ہیں، ان غابوا افتقدوہ، ان کو تلاش کرتے کہاں گیا، یہ کیا مسئلہ ہوا اس کے ساتھ۔ ان مریضوا عادوہم، اگر بیمار ہوتے تو آ کے عیادت کرتے، دعا کرتے کہ اللہ اس کو شفا دے، اور اگر کسی کام میں ہوتا ہے پورا نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ سے نہیں آ پا رہا ہے، تو وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ فَأَعَانُوهُمْ، فرشتے اس میں اس کی مدد کرتے، کام پورا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اس لیے مسجد آؤ۔ آخری چیز جو تھی 2 باتوں میں سے یہ ایک عرض کریں، مسجد آؤ، اس سلیقے سے عبادت کرو جس سلیقے سے عبادت کرنی ہے، اس کا نتیجہ ظاہر ہو کے رہتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ عراق ابن مالک ایک تابعی ہے، مسجد آتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھ کے کیا کہتے، کب آتے جمعہ کی نماز میں؟ جمعہ کی نماز میں کب آتے ہیں آپ لوگ؟ بولیے نا، خود کرتے ہو، خود کو معلوم ہے، جلدی بولیے، جلدی چھٹی مل جائے گی۔ آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں، امام چاہ گیا اوپر، دیکھ لیا ہاں، اور وہ بھی آ کے وہاں کھڑے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے اندر جگہ ختم ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ سب کھڑے ہوں گے، سیدھے ہوں گے تو جگہ مل جاتی ہے۔ کتنا نقصان کیا آپ نے، اپنا آپ کو معلوم ہے۔ زیادہ سے زیادہ ثواب والا کون سا عمل آپ جانتے ہیں؟ پتہ نہیں کس کی توجہ ہے کہ میں بھی بول رہا ہوں، انہوں عموماً زیادہ بولنے کی ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ ثواب کتنا؟ کس عمل پہ؟ کوئی عمل ہوگا نا جس کے بارے میں معلوم ہوگا اس میں بہت بڑی جیسے روزے ہی ہو گئے، چلیے روزہ ہے، عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آگے عرفہ کا روزہ ہے، پچھلے 1 سال کا اگلے 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ 1 دن کے روزے پہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت جانتے ہو؟ جمعہ کے روز جلدی اٹھو، صبح جلدی غسل کر کے فارغ ہو کے تیار ہو کے آ جاؤ، امام سے قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کرو، راستے میں آتے ہوئے کوئی صدقہ دے دو، ضروری نہیں کتنا دے دو، حدیث میں کچھ نہیں، 1 روپے بھی دیا تو صدقہ ہوا، ہو گئی بات، اتنا کر دو، کوئی لغو کام مت کرو، امام کے قریب ہو کے بیٹھو، پیدل گھر سے آؤ، پیدل واپس چلے جاؤ۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا مسجد گھر میں، محلے میں بننا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر سے نکلے مسجد آ گئے، 100 قدم 200 قدم 100 میٹر 200 میٹر پہ بھی مسجد ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ آ گئے مسجد میں، کر لیا، خطبہ سن لیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے گھر جاؤ، کیا ثواب مل سکے گا بتائیے گا؟ ہر ایک قدم پر 1 سال نماز پڑھنے اور 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ہر ایک قدم پر۔ اگلا قدم الگ ہوگا۔ کیا ضائع کیا آپ نے خطبے کے وقت آ کے؟ سوچئے کیا کیا نہیں ضائع کر رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جاتے تھے، عالم آدمی تھے، جنازے میں شریک ہوتے تھے، نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے،
بھئی دوسرے لوگ دفن کر لیں گے۔ حضرت عائشہ کو پتہ چلا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ عبداللہ کو حدیث سنائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہو نماز تک 1 قیرات اجر ملے گا، تدفین تک شریک رہے گا 2 قیرات اجر ملے گا۔ عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہم نے کتنا قیرات اجر ضائع کر دیا، ہم نے کتنا قیرات اجر ضائع کر دیا۔ اس کے بعد تدفین تک شریک رہتے تھے۔ آپ سوچئے ہم کتنا ضائع کر رہے ہیں۔ عراق ابن مالک جمعہ کے دن مسجد آتے ہیں، کیا حکم دیا ہے؟ اذان ہو گئی شٹر گرا دو، دکان بند کر دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، مسجد آ جاؤ۔ کوئی اور کام کرتے ہو محنت مزدوری چھوڑ دو، مسجد آ جاؤ، نماز پڑھ لو، واپس جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ رزق دے گا، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، آگے تک واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ عراق ابن مالک مسجد آتے تھے، نماز جمعہ کی پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو باہر کے دروازے پہ دہلیز پہ کھڑے ہوتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ جب نماز کے لیے ندا ہو جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، مسجد آ جاؤ، پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، پھر باہر نکلو، منتشر ہو، رزق تلاش کرو۔ تو وہ کہتے تھے اجبت دعوتک وادیت فریضتک، تیرے بلانے والے نے بلایا، میں نے دعوت قبول کی، آ گیا اذان پہ، فریضہ ادا کیا میں نے، ادیت فریضتک وصلیت صلاتک، آپ کی جو نماز پڑھنی تھی جمعہ کی وہ میں نے پڑھی۔ آگے کہتے ہیں وانتشرت کما امرتنی، اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ نماز ہو جائے باہر چلے جانا، رزق تلاش کرنا، میں جا رہا ہوں رزق تلاش کرنے، آپ مجھ کو رزق دیجیے گا۔ اس حوصلے سے کام کرنے والا کبھی رزق سے محروم ہوگا؟ کبھی نہیں۔ یہ مسجد آپ کو رزق دلائے گی، یہ مسجد آپ کے کاموں میں مدد کرنے والے دلائے گی، اور ان سب سے اوپر یہ مسجد آپ کے اور اللہ کے درمیان کے رشتے کو مضبوط کرے گی۔ ان لوگوں کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھنا جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے صرفہ مہیا کیا، جنہوں نے خدمت کی، نگرانی کی، آپ کے لیے واسطہ بنے۔ کوشش کرو کہ اپنی دعاؤں میں نیت کر لو کہ جب تک ہم دعا مانگیں گے ہماری دعاؤں میں اللہ ان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔